بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل گیان دیان کے تمام دوستوں کو طلحہ انور کا بہت سلام۔ امید ہے آپ سب بہت خوش و خرم ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم باتیں آپ سے کریں گے وہ نہایتی غور طلب اور نہایتی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر ضروری ہیں کہ ان کا اس وقت کرنا آپ سے اور مجھ سے بے حد لازم ہے۔ تو سب سے پہلے تو کائنڈلی اپنی تمام توجہ اور اپنے تمام دھیان کو اس چینل گیان دھیان کے ساتھ اگلے چند منٹوں کے لیے ضرور دیجیے، اور سبسکرپشن جو لوگ کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ جن دوستوں کی سبسکرپشن باقی ہے وہ کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ ہمارے پاکستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں ان کا ہم اکثر ذکر سنتے ہیں اپنے عالمی فورمز پہ، اپنے اخبارات میں، اپنے تمام ویلاگز، اپنے تمام دانشوروں سے، لیکن ہم کو آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ ہمارے دوسرے ممالک کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر اور دیر پا اور نفع بخش کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں آپ سے اس بات کروں، ہمارا پاکستان دراصل ایک 75 سالہ مملکت ہے جو کہ ملک کے نقشے پہ موجود ہے، دنیا کے نقشوں پہ نمودار ہونے والا ایک ایسا نوزائیدہ ملک جس کو محض ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں دوسرے ممالک سے بہتر کر کے دکھائی ہیں۔ جو جغرافیکل پریزنس ہے ہماری، یعنی کہ جو ارضیاتی پریزنس، جو ارضیاتی نقشے پہ ہماری جگہ قدرت نے ہمیں دی، وہ بہت کام کی ہے۔ ہم ایک ٹریڈ کے طور پہ، ایک پل کے طور پہ دوسرے ممالک کے لیے کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک ہمارے ملک کے ساتھ روابط اچھے رکھنے پہ زور دیتے ہیں۔ ہم ایک گیٹ میں ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے لیے مختلف حصوں میں جانے کا، وہ تجارت کے تھرو، وہ معیشت کے اور دروازوں کو بھی کھولنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہی رہی کہ ہمارے یہاں ایک اندرونی چپکلش شروع سے ہی نظر آنے لگی۔ اس کی وجہ سے ہمارے آپس کے جھگڑوں نے ہمیں عالمی سطح پہ کسی حد تک متاثر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چند دنوں سے جو مثبت پیش رفت ہمارے تمام حلقوں کی جانب سے ملکی اور اندرونی سطح پہ دیکھنے میں آ رہی ہے، ان سے یقیناً ہمارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، فیض پائیں گے۔ آنے والے ملک میں، قوم میں ایک اتحاد ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ جب تک کسی بھی ملک کے اندر تمام موجود لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اختیارات اور حقوق میں توازن نہیں رکھتے، کسی بھی قوم کی ترقی کا سفر آغاز نہیں ہوتا۔ آپ چاہے ملیشیا کی مثال لے لیجئے، چین کی مثال لے لیجئے، یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ صرف اور صرف فوکس ہوتا ہے ملک کی ترقی پہ۔ ہمارے ملک کے اندر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ تمام پھل بھی موجود ہیں، گندم اجناس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرق اور تفریق صرف اس بات پہ کر دی جاتی ہے کہ جی کون کتنے حصے پہ قابض ہے، یعنی کہ اپنی اپنی جاگیر ہم نے بنا رکھی۔ ملکی سطح پہ ریاست کو طاقتور ہونا چاہیے، ریاست کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ملک کو ایک ڈگر میں دوڑنا چاہیے۔ میرے جو یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں وہ الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، اور ان سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو مجھے جو میرے اوورسیز کے دوست ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ طلحہ، آپ جن مسائل پہ بات کر رہے ہو نا وہ دراصل وقت کی آواز ہیں، اور میرا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ وقت کی آواز کے ساتھ ساتھ وہ میرے دل کی بھی آواز ہے، اور یقیناً وہ ہمارے تمام پاکستانیوں کی دل کی آواز بن سکتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج ہمارا پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے جس کی معاشی پالیسی اور جس کی اقتصادی پالیسی اس قدر پاورفل ہونی چاہیے کہ دوسرے ملکوں کو ہم سے امداد لینی چاہیے، مگر نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہم در در جا کے اپنا سوال کرنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان کی طاقت و سالمیت ایک محفوظ اور معزز اور مضبوط
ہاتھوں میں ہے، لیکن بات یہ بھی غور طلب ہے کہ ہماری لڑکتی معیشت کو ایک مضبوط سہارا کیسے مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط اچھے رکھنے چاہیے۔ ہمارا جو دوست اور دشمن ہے اس کے درمیان ہمیں فرق دیکھنا چاہیے۔ میں دور جاہلیت یا قبل اسلام کی بھی اگر مثال دیکھوں، اس وقت بھی ایک تہذیب ہوتی تھی جو کہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہ شرم اور پاس ہوا کرتا تھا۔ اور اسلام کے نمودار ہونے کے بعد، عالم اسلام کی دنیا پہ بیداری کے بعد تو ہر چیز متعین کر دی گئی۔ یقیناً میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہر ذات و پات، مذہب و رنگ نسل سے بالا ہو کے بات کرتا ہے، اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے جو ہندی ناظرین ہیں، کہ مجھے اس بات پہ بڑا گرو ہے کہ ہمارے ہندوستانی یوٹیوبرز، سبسکرائبرز، گیان دھیان کے ویئرز بھی اس بات کو بڑا پسند کر رہے ہیں، اور ان کی مجھے آرا بھی موصول ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے جو تبادلہ خیال کیا، اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے دیش میں، یعنی کہ ہمارے کنٹری، ہمارے ملک میں بڑی مہنگائی ہے، اور ان کے یہاں کچھ فیول پرائسز بھی کم ہیں، اور دیگر چیزوں پر بھی انہوں نے مجھے روشنی ڈالی۔ تو میں نے کہا جی جناب، ایسا بالکل ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری کرنسی آپ سے زیادہ بہتر تھی، لیکن آج آپ ہم سے آگے ہو۔ لیکن دیکھیے، دوڑ ترقی کی سب کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس دوڑ کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار کو بھی ہم فوکس کریں۔ ہمیں آج کچھ مسائل کا سامنا ہے، بحیثیت قوم ہم کچھ مشکل ادوار سے گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس فیز سے ہم باہر آ جائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ میں بار بار اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، اور میری ہر آپ لوگوں سے کنورسیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تو کم از کم یہ پیغام کلک کر جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ختم کریں، ایک دوسرے کے اندر موجود انا کے بتوں کو توڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ منگل ہو کے بات کریں۔ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، وہاں ہم ان لوگوں سے بھی روابط رکھتے ہیں جو کہ ہمارے ریلیجن کے نہیں ہوتے، ہمارے سیکٹ کے نہیں ہوتے، ایون دو کہ ہماری ان سے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی جذباتی یا قلبی وابستگی نہیں ہوتی، مگر صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، شیئر میں رہنا ہے، 24 گھنٹے رابطے میں رکھنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھتے ہیں۔ تو جب ہمیں اپنے ملک کے اندر اتنے محدود وسائل کے باوجود اتنی اپارچونٹیز موجود ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یکجا ہو کے رہ سکتے ہیں، تو پھر یہ لڑائی جھگڑا کیسا؟ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا دوست، مددگار اور بھائی سمجھ کے کام کریں۔ ایک چیز کسی بھی شخص کے لیے مشکل نہ بنائیں، دوسرے شخص کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا کریں، اور وہ آسانیاں کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہیں۔ آپ معاشی طریقے سے نہیں تو زبان کے کلام کے ذریعے اس سے اچھی بات کر سکتے ہیں۔ اور مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میری فیمیل لسنرز اور سبسکرائبرز اور ویورز مجھے فیڈ بیک دیتی ہیں، جو بڑا ہی حوصلہ افزا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں فیمیل کی بات کا اثر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اور بڑی دیر پا ہوتا ہے۔ آپ کسی فیمیل کو ایک کوئی ٹاسک دے دیں، اس فیمیل کا وہ مشن بن جاتا ہے کہ وہ اس کو آگے کس انداز سے، بہتر انداز سے ترویج دے۔ ہمارے ملک میں جو پولیو کیمپین چلتی ہے، اس میں کلیدی کردار ہماری قوم کی خواتین کا ہوتا ہے، جو نہایت مؤثر انداز میں گھر گھر جا کے ڈور نوک کر کے بچوں کو پولیو کی قطرے پلاتی ہیں، اور مشکلات بھی دیکھتی ہیں، تکالیف بھی، لوگوں کے رویے بھی سہتی ہیں۔ لیکن سلام عظمت ہے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو، کہ جو اپنے گھروں سے اپنے تمام مسائل کو لے کے، ان کو نظر انداز کر کے، صرف اور صرف ایک قومی فریضے کی انجام دہی میں گھر سے نکلتی ہیں، اور نہایت ہی منیمم معاوضے پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا خدمت کا جذبہ اس قدر دائد و تحسین کے لائق ہے کہ جس کو کوئی بھی بدل روپیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کی عظمت کو سلام۔ ہمارے کچھ میل ورکرز بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان خواتین کی کریج بہت بڑی ہے۔ ان کو دراصل وہ صلاحیت خدا نے ان کے اندر رکھی ہے کہ وہ کنونس کر سکیں۔ بعض لوگ ریزسٹنس بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو،
لیکن وہ بہت اچھے سے اس کو ٹیکل کرتی ہے. تو ہیٹس آف ٹو یو لیڈیز. تو بعد عرصے میں یہ کر رہا تھا کہ جب پاکستان کو اپنے مراسم دیگر ملکوں کے ساتھ استوار کرنے چاہیے تو اس کے اندر ہندوستان بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، یورپ بھی ہے. اور اگر ہم اس بات کو ترجیح نہ بنائیں کہ ہمیں کسی اور ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہم اپنی 4 انچ کی مسجد یا اپنی 4 دیواری بنا کے ہی جی سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ناانصافی اور غیر دانش مندی ہوگی. کیونکہ دیکھیے اس ڈیجیٹل دور کے اندر کہ جہاں ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک آپ کے تھرو پہنچا رہے ہیں، آپ سبسکرائبرز کے تھرو، آپ ویڈیوز لسنرز کے تھرو، جو کہ آپ شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دوسروں کو ریکمنڈ کرتے ہیں ہماری بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس ملک کا پازیٹیو اور تازہ اور تشخص، زندہ تشخص اور روشن تشخص دنیا تک پہنچائیں. آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، آپ کوئی بھی ذریعہ معاش سے وابستہ ہوں، لیکن اگر آپ ایک انسان ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے اچھی بات کر رہا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے اچھی بات کر رہا ہے. ہر مذہب کے اندر اس بات کی ترویج موجود ہے کہ کر بھلا سو ہو بھلا. ہر مذہب کے اندر نیکی کا سبق، نیکی کا پرچار اور اچھائی کی ترغیب موجود ہے، لیکن شاید کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ویورز سے، اپنے تمام یوٹیوب کے ناظرین سے، سبسکرائبر سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ اس پیغام محبت کو عام کریں، ملک پاکستان کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اس ملک کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کریں. کیونکہ جب تک ہم اس ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، آپ کے لیے کوئی نہیں سوچے گا، اور اس ملک کا ہونا ہی دراصل ہماری بقا و سلامتی کی ضامن ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا یہ پیار، یہ چاہت اور یہ جنو مزید پروان چڑھے. یوٹیوب چینل گیان دھیان کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور سبسکرپشن تو پلیز